سعید قاضی صاحب، میں نے آپ سے کاکروچ پارٹی کا پوچھنا تھا، عبداللہ گل صاحب نے اس کا ذکر بھی کر دیا۔ دو پارٹیز میں ضرور ذکر کروں گا جو آپ جس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ ایک تو ابھی کاکروچ پارٹی جو ہے، لیکن چلیں ہم اس کے 14-15 ملین جو ہیں فالورز ہو گئے ایک دم سے سوشل میڈیا پہ، اب وہ کیا جلسے میں آتے ہیں کہ نہیں اور ووٹ میں کنورٹ ہوتا ہے کہ نہیں، دیر از اے بگ کویسچن مارک۔ لیکن ایک سکسیسفل ماڈل جو ہم نے دیکھا تھا آج سے بہت سال پہلے، وہ جرمنی کی فاشسٹ پارٹی کے تھا، جس کو بعد میں ایم کیو ایم نے حرف بحرف کاپی کیا، اور کسی حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اور جماعتوں نے کوشش کی لیکن پوری طرح نہیں کیا کاپی۔ ان نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اپنی جگہ بنانے کے لیے؟ دیکھیں مبشر صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں خطے میں دیکھیں، ابھی آپ نے بات کی فاشسٹ پارٹی کی، تو وہ تاریخ کی تدریس کی بات کی طرف ہم زیادہ نہیں جائیں گے، مگر روزا لکسمبرگ کی ناکامی کے بعد، سوشلسٹ انقلاب کی ناکامی کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ ہی کہتا تھا، ہٹلر بھی۔ مگر میں ایک اور حوالے سے بات کرتا ہوں، اگر آپ خطے پہ نظر ڈالیں اور آپ دیکھیں کہ جو سری لنکا میں ہوا، جو نیپال میں ہوا، جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور ابھی جو الیکشن تامل ناڈو میں جیتا ہے جوزف نے، یا پھر ابھی آپ نے کاکروچ پارٹی کا ذکر کیا، تو اس کا ایک تو نتیجہ ہم سارے نکال سکتے ہیں کہ پیپل جو ہے دے آر ڈائنگ فار چینج، اور بلکہ جو یوتھ ہے دے آر ڈائنگ فار دس چینج۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ دن پہلے بڑا شور و غوغا زوران ممدانی کا سنا تھا، وہ بھی پس منظر میں چلا گیا۔ تو اب جو لوگ اس کو تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا پارٹیاں بنا رہے ہیں، انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں پہ جو لنک ہے وہ نہیں بن پا رہا۔ ضرورت موجود ہے۔ تو اس وقت آئی ایم ایف نے ایک باقاعدہ انڈیکس بنا دیا ہے، اور جو پچھلی دفعہ یہ جو آپ کا سوشل فورم ہوتا ہے ڈیووس میں، وہاں پہ باقاعدہ آپ کو بڑے، اگر آپ نے خبر نہیں سنی تو خبر دیتا جاؤں کہ دنیا کے جو گلوب کے مالکان ہیں ان کے بارے میں خبر آئی کہ انہوں نے نان ڈسکرپٹ اور جزیروں پہ گھر لے لیے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ عوام اگر اٹھ کھڑی ہو، جو کہ اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، تو کہیں وہ ان کو پہچان نہ لیں۔ ایون امریکہ میں دیکھیں تو لوگ بنکرز بنوا رہے ہیں، بڑے سرمایہ دار۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تبدیلی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اور اب مسئلہ کیا ہے کہ اب زوران ممدانی کا کیسے شعلہ غائب ہوا؟ وہ آیا، اس نے کہا جی میں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، پھر پتہ چلا کہ جو نیو یارک کا فائنانشل سنڈیکیٹ ہے انہوں نے حاضر کر لیا، اور انہیں ایک ملاقات فرمائی ٹرمپ صاحب سے، ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا ان کا انقلاب۔ بات یہ ہے کہ لوگ ابھی یہ آیا ہے جو جوزف آیا ہے، اس نے دو نعرے دیے ہیں، ایک اس نے سیکولرزم کا نعرہ دیا، ایک اس نے کہا جی میں نوکریاں دوں گا۔ اب سیکولرزم کی سن لیں، سیکولرزم کا حال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کیپیٹلزم کا سٹیڈل یا قلعہ ہے، وہاں پہ وہ دم درود تو نہیں کہنا چاہیے، وہ جھاڑ پھونک کروا رہا ہے ٹرمپ، یعنی موسٹ ایڈوانسڈ کیپیٹلزم، جس نے مذہب کو ویٹیکن سٹی میں بند کر کے ایک سیکولر ریاست بنائی تھی، وہ جو ہے وہ کرسچین اینڈ یہودی فنڈامنٹلزم کی طرف اس میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاں، لیکن وہ کیتھولک نہیں، وہ ایونجلیکل چرچ فنڈامنٹلزم ڈھونڈ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہے تو کیپیٹلسٹ نا۔ تو کیپیٹلزم جو ہے وہ اسے خود ضرورت پڑ گئی ہے اپنے کرسچین مولویوں کی اور یہودی مولویوں کی۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ جس طرف ہم آ نہیں رہے۔ مثال کے طور پر خان صاحب کا یہ جو نظریہ تھا وہ درست نہیں تھا کہ جناب ویلتھ کریشن کریں۔ آج ویلتھ اتنی کریٹ ہو رہی ہے کہ تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اس ویلتھ کو آپ نے عوام کے حق میں جو اسے پیدا کرتی ہے، اس کا رخ عوام کی طرف کیسے موڑیں گے، کہ ایک کنکریٹ پروگرام کیسے دیں گے؟ کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پچھلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ یہ آئین پاکستان 1973 کا، اس میں سے کھول لیں 1 سے لے کے 40 تک، اور کہیں کہ جناب ہم نے 38D دینی ہے، ہم نے 3 دینا ہے، نو ڈسکریمنیشن 25A پہ عمل کرنا ہے، تو کیسے کریں؟ تو یہ اس پہ بات یہ ہے کہ آپ وہ کرزمیٹک لیڈرشپ کو تو چلیں چھوڑیں، علیحدہ ہو گیا، وہ جو ایک اعتماد ہے لیڈرشپ کا، عوام جو ہے انہوں نے بڑے دھوکے کھائے، بھٹو کا دھوکہ کھا کے دیکھ لیا، خان صاحب کا دھوکہ کھا کے دیکھ لیا، اور اب وہ اور جتنی تحریکیں نکلی، آپ نے غور فرمایا، چاہے وہ ہماری کشمیر کی تحریک ہو جو 3 روپے کا یونٹ لے رہے ہیں، یا بنگلہ دیش کی ہو، وہ لیڈر لیس تھی، کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں موجود نہیں تھی، پوری عرب نوجوان سپرنگ تھے لیڈر لیس ہوئی ہے۔
یعنی وہ نوجوانوں کی اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس تھے جو اس کو لیے, اور دیز آر دی انفنشڈ ریولوشنز. یہ دیکھیں نا, وہاں پہ طارق رحمان آ کے بیٹھ گیا. طارق رحمان کے لیے وہ لوگ نہیں نکلے تھے, گولیاں انہوں نے طارق رحمان کے لیے نہیں کھائی تھی, نہ اس لیے کھائی تھی کہ وہ محمد یونس جو کہ اب آتے ہیں اس پہ آتے ہیں. جواد, ڈو یو تھنک آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے جس کی وجہ سے پیپل ول کم ٹو یو ان میسز؟ دیکھیں, پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں, اور جو سوشلسٹ پارٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی کیپٹلسٹ اسٹرکچر کے لیے ایک تھریٹ ہوتا ہے. اور کیپٹلسٹ اسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. ایشو یہ ہے کہ سوشلزم کی جب بات آپ کرتے ہیں تو وہ عوام تک کیسے پہنچائی جائے. سوشلزم سب سے پہلے تو فنڈامنٹلزم کے لیے تھریٹ ہے نا؟ نہیں, فنڈامنٹلزم کے لیے اس لیے تھریٹ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہے, کیونکہ جو ہماری پبلک ایٹ لارج ہے نا, جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے, ہماری جو ورکنگ کلاس ہے, وہ مذہب کے ساتھ اتنا ہی ان کا تعلق ہے جتنا میرا ہے. وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہ اگر ایک آدمی ان کو کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ سب برابر کے سٹیزن ہوں گے, آپ سب کو برابر کے حقوق ملیں گے, اور وہ تمام چیزیں جو اس دنیا میں اس ملک میں اگتی ہیں, بنتی ہیں اور ملتی ہیں, ان پہ سب پہ آپ کی دسترس ہوگی. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا مذہب اس سے ان کو اجازت نہیں دیتا. ان کا مذہب جو ہے بالکل اجازت دیتا ہے, بلکہ یہاں پہ تو ماڈلز ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے شاہ ولی اللہ جو ہیں, ان کا ایک ماڈل موجود ہے, عبید اللہ سندھی کا ہے, اسی طرح وہ جو طلوع اسلام والے ہیں غلام احمد پرویز, ان کا ہے. یہ سارے اپنے آپ کو اسلامک سوشلسٹ کہتے ہیں, اور بہت سے اور بھی مختلف شاخیں ہیں. سندھی تو اوریجنلی تو افغانستان سے تھے. ہاں جی, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان سب کا جو بیسک جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اسلام بھی بیسکلی سوشلزم کی بات ہی کرتا ہے. تو یہ تو پیرلل آپ کے پاس اس طرح کی اسٹڈیز ہیں, موجود ہیں, اور گروپس بھی موجود ہیں, ابھی تک ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں, یہ سیکولرزم کی تو بحث ابھی ہے ہی نہیں نا. بحث یہ ہے کہ سوشلزم کے نعرے کو اور سوشلزم کیسے ایکسیپٹیبل کرنا ہے, وہ کیسے لوگوں کے پاس لے کے جایا جائے. نہیں بشیر صاحب, ایکسیپٹیبل تو بعد میں ہوتا ہے, پہلے لوگوں تک پتہ تو چلے. جواد مجھے ایک بات بتائیں. ہاں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں سوشلزم ہے کیا. جب مہنگی گاڑی پہ جاتا ہوں تو لوگ زیادہ پرتپاک استقبال کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل. میں اگر سائیکل پہ چلے جاؤں تو گیٹ پہ گارڈ روک دے گا مجھے. بالکل صحیح ہے. تو جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ خود ذلیل کر رہا ہے اپنے ہم شکل کو. ہاں بالکل ایسا, بالکل ٹھیک ہے. اس کی کیونکہ اس کی کانشیسنیس ایسی بنا دی گئی ہے نا. دیکھیں, یہ ایک سوشو اکنامک کانشیسنیس ہے جو کہ میٹیریل کنڈیشنز پروڈیوس کرتی ہیں کسی بھی انسان میں, کیونکہ بیسیکلی سائنٹیفک سوشل. پولیس والے کو دیکھیں نا, وہ موٹر سائیکل والے کا چلان زیادہ کرتا ہے. بالکل ایسا ہے. یہ تو اس کلاس سٹرکچر کے اندر یہ انہیرنٹ ہے, یہ ایمبیڈڈ ہے اس کے اندر کہ ایک کلاس اپنی اس وقت تک دشمن ہوگی جب تک وہ اپنے لیے کھڑی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ ناٹ اے کلاس ان اٹ سیلف بٹ اے کلاس فار اٹ سیلف, اپنے لیے کھڑی ہو. تو جب تک فار اٹ سیلف نہیں ہوگی آپس میں تو ان کی آپا دھاپی چلتی رہے گی, کیونکہ کیپٹلسٹ اسٹرکچر ہے, کسی نے اپنے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے, اپنے بال بچوں کے لیے کرنی ہے, دوسرے کے لیے نہیں کرنی, جب تک ایک پارٹی اس کو نظریے پہ آرگنائز نہیں کرتی کہ آپ سارے اکٹھے ہو کے یہ کچھ کر سکتے ہو, ادروائز نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو اصل بات یہ بتا رہا ہوں کہ سوشلزم کی بات کرنا اس